لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ چونکہ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور محمد ابراہیم مسلمی اور علی حسین ستائشی تاج مسلمی اور اس کے ساتھ ساتھ رقیہ مسلمی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور پروردگار انہیں غریق رحمت کرے، ان کے ورثہ کو، اعزاء اقارب کو صبر جمیل عنایت کرے۔ یقیناً اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ وہ لوگ کہ جو اہل بیت کی محبت میں، آل محمد کی الفت میں، آل محمد کی پیروی میں، آل محمد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ لوگ شہید ہیں، زندہ ہیں۔ اب غور کریں، یہ ایک فلسفہ پیغمبر نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب جنگ بدر میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جنگ بدر۔ ہجرت کر کے پیغمبر مکے سے مدینے آئے تھے اور ابھی مسلمان مدینے میں قدم جما رہے تھے۔ توجہ سے سنیے گا، ابھی سب مکے سے بہت سارے لوگ، چونکہ کافر و مشرک مکے میں جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کے جان کے، مال کے درپے تھے، لوٹ مار انہیں ستاتے تھے، ان کا گھر تاراج کر دیتے تھے، ان کے اہل و عیال کو ستاتے تھے، وہ سب جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے، مائیگریٹ کر کے مکے سے مدینے آئے تو وہ سب کے سب پیچھے سے چلے آئے، اور جب یہاں مدینے میں پہنچے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے، مدینے میں جو خود آبادی تھی انہیں انصار کہا جاتا تھا۔ توجہ کریں، جو مدینے کے لوگ تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا، جو لوگ آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا۔ اب یہ آ تو گئے سب کے سب محبت میں رسول کے، الفت میں پیغمبر کے، اللہ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنا باغ چھوڑا، اپنا تجارت چھوڑا، اپنے اونٹ چھوڑے، سب چھوڑ دیا انہوں نے۔ بڑی قربانیاں دی ہے لوگوں نے اسلام کے لیے۔ دین آج ہم تک جو پہنچا ہے یوں ہی نہیں پہنچا ہے، یہ دین واقعی ہم سمجھے، ہمیں واقعی اپنے باپ سے ماں سے اسلام مل گیا ہے، ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اس دین کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو تاریخ اسلام پڑھو۔ زمین پر لٹا دیتے تھے، بڑا سا پتھر سینے پر رکھ دیتے تھے کافر و مشرک، کہ کہو کہ نعوذ باللہ محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ کہو کہ اس کا خدا جھوٹا ہے، تم اپنے خداؤں کو، حبل کو، لات کو، منات کو، عزا کو، ان سے معافی مانگو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں جو چاہیے دیں گے۔ لیکن اللہ رے معرفت خدا، اللہ رے معرفت رسول اور زبان رسول کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے سینے پر پتھر تو برداشت کیا، اہل و عیال چھوٹ گئے، چھوٹ جانے دو، گھر چھوٹ جاتا ہے چھوٹ جانے دو، باغ چھوٹ جاتا ہے چھوٹ جانے دو، مگر جس اسلام کو سمجھ لیا ہے تو اسلام نہیں چھوٹے گا۔ کوئی ایسے نہیں تھے مکے میں کہ جو اسلام لائے ہوں، تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ پلٹ گئے ہوں۔ آپ کو تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھیں، سیرت پیغمبر پڑھیں، مکے کی تاریخ پڑھیں، مدینے کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی ابتدائی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں،
کوئی ایک فرد نہیں ملے گا کہ جو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کے پھر اپنے مذہب کی طرف چلا گیا ہو۔ آج جیسے ہم لوگ بہت سے لوگ ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مگر ذرا سی پریشانی آ گئی، خدا نہ خواستہ گھر میں 2-3 میت ہو گئی، خدا نہ کرے کہ مال تجارت میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو ہم لگتے ہیں کہ شکوہ کرنے۔ ہم تو اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو کار خیر بھی کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں نعوذ باللہ ہمارے زبان سے کفریہ جملے نکلتے لگتے ہیں، نہ معلوم کیا ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ یہ دنیا کے نشیب و فراز ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، غور کیجئے گا۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے جن کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے، اور آپ سب اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ تاریخ پڑھیں اسلام کی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ خدا ہمیں آزماتا ہے، خدا ہمارا امتحان لیتا ہے۔ ہم نے کوئی امتحان نہیں دیا ہے، ہم نے کوئی سختیاں نہیں جھیلی۔ سختیاں دیکھنا ہے تو مدینے میں دیکھو، مکے میں دیکھو، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ 3 سال تک جناب ابو طالب کے ایک مقام تھا، ایک درہ تھا، پہاڑ کے درمیان کا ایک حصہ تھا، جسے شیب ابو طالب کہتے ہیں۔ سنیں آپ، بات آگے تو سن لیں، تھوڑی سی باتیں جو پہنچا دوں تاکہ اس کا ثواب و اجر ان مرحومین کو ملے۔ تمام مسلمی فیملی کے تمام مرحومین کی خدا مغفرت کرے۔ محمد ابراہیم مسلمی، تاج مسلمی، اس کے بعد رقیہ مسلمی، علی حسین ستائشی، ان سب کے خدا مغفرت کریں، ان کے درجات کو بلند کریں۔ ہمیں اسلام سجا سجایا ملا ہے، ہمیں اسلام واقعی ایک گلدستے کی طرح مل گیا ہے جس کی ہم شاید اہمیت نہیں سمجھتے۔ کیا لے کے جائے گا انسان دنیا سے؟ بہت زیادہ مال مل جائے گا تو یہی تو کہے گا کھڑے ہو کے کہ میرے پاس بہت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے پاس بہت گاڑیاں ہیں، میرے پاس بہت بنگلے ہیں، میرے پاس بہت اراضی ہے، میرے پاس بہت زمین ہے، یہی تو کہے گا۔ 4 آدمی میں کھڑا ہوگا تو کہے گا الحمدللہ میں صاحب حیثیت ہوں۔ وہ مال کھائے گا نہیں، کھائے گا 2 روٹی، سوئے گا وہی بیڈ پر۔ بیڈ سونے کی بنا لے یا بیڈ لکڑی کی بنا لے، جب خدا چاہے گا نیند آئے گی، جب خدا نہیں چاہے گا تو سونے کی بیڈ پر بھی نیند نہیں آتی۔ محلوں میں رہنے والے اس وقت زیادہ پریشان ہیں، آپ یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جو محنت مزدوری دن بھر کر رہا، شکر کر رہا خدا کا، یہ بھی ایک نظام قدرت ہے، نظام قدرت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ عرب کے لوگوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی اسلام کے لیے۔ شکر کیا کرے اللہ کا، اللہ جس حال میں رکھ کے راضی رہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی دل میں خواہش ہوتی ہے، مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کہ گھر ہو، اپنا ہو، دروازہ ہو، ساری چیزیں ہوتی ہے، مگر پھر خیال آتا ہے خدا نے جب چاہے گا دے گا، وہ ذریعہ بناتا ہے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اسلام بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے، سب کے سب آ گئے۔ جنگوں میں بات کر رہا تھا جنگ کی، جنگ بدر پہلی جنگ اسلام 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ اسلام جب مدینے آیا تو وہاں سے ہجرت شروع ہوئی، اور جنگ بدر میں بہت سارے لوگ مارے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ارے یہ تو ہمارے لوگ مر گئے، یہ مال غنیمت جو ملا ہے اگر یہ زندہ ہوتے تو یہ بھی یہ مال غنیمت کھاتے۔ ہوتا ہے نا، ارے بھائی آج فلاں شخص زندہ ہوتا تو یہ باغ لگا تھا اس کا پھل کھاتا، وہ یہ تجارت اس نے شروع کی تھی، یہ کارخانہ میرے ابا نے شروع کیا تھا مثلا، ارے آج میرے والد زندہ ہوتے تو اس کا فائدہ اٹھاتے، آج یہ گاڑی پر وہ بھی بیٹھتے۔ ہوتا ہے نا، خواہش ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی ہوتی ہے، آپ کے دل میں بھی ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ خواہش تمنا سب کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ بھی سوچنے لگے کاش وہ زندہ ہوتے بدر کے شہداء، تو ان لوگوں کو بھی یہ مال ملتا۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب کہہ دو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ تم نہ گھبراؤ، وہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ، احیا یعنی زندہ ہے وہ، عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزَقُونَ، اور صرف زندہ نہیں ہے جیسے تم کھاتے پیتے ہو رزق،
ایسے وہ بھی اللہ کی جانب سے رزق پا رہے ہیں، تاکہ ان کے ورثہ کو سکون ملے، تسلی ملے کہ نہیں ہمارے لوگ جو شہید ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رزق بھی کھا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یہ موقع کیسے ملے گا؟ اب وہ کیا جانتے تھے کہ آگے جنگ احد بھی ہوگی، جنگ خندق بھی ہوگی، جنگ خیبر بھی ہوگی؟ یہ جنگیں تو نہیں پتہ انہیں، عالم الغیب وہ تو نہیں رکھتے علم غیب، تو پریشان ہو گئے کہ ہم لوگوں کو یہ موقع کیسے ملے۔ توجہ کریں، وہ کہنے لگے جو یہ شہادت کا درجہ انہیں ملا، اللہ کی طرف سے حیات ملی ہے، رزق ملا ہے، یہ ہمیں کیا نہیں مل سکتا؟ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا مل سکتا ہے۔ کہ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ اب پیغمبر نے کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر تمہارے دل میں ہماری اور ہمارے اقربا اور ہمارے اہل بیت کی محبت ہے تو تم یقین کرو تم جنگ میں نہ بھی جاؤ، شہید نہ بھی ہو، اور اگر بستر پہ اپنے مر گئے یا کیسے بھی مر گئے تو تم بھی ویسے ہی زندہ ہو جیسے یہ بدر والے زندہ ہیں، جیسے احد والے زندہ، جیسے خیبر والے زندہ ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو لوگ اہل بیت کی محبت میں مر جائیں گے وہ شہید زندہ ہے۔ یہ نبی نے ہمارے لیے درس دیا ہے۔ آج ہم کیا کرتے؟ ہمارے سامنے جنگیں نہیں ہیں، ہم اگر چاہتے بھی ہیں کہ حسین پر قربان ہو جائے تو جا کے گلا نہیں کٹا سکتے کہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب نبی نے کہا تم چاہتے ہو کہ حسین کی محبت میں، کربلا والوں کی محبت میں جان دو، اس سے محبت کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی سیرت پر عمل کرو۔ آپ سب سے گزارش ہے جو کام کریں دل سے کریں، اللہ کے لیے کریں، حسین کے لیے کریں، اہل بیت کے لیے کریں۔ خدا ان مرحومین کو حسین کی زیارت نصیب کرے، خدا انہیں اہل بیت کی زیارت نصیب کرے، جن مرحومین کے اصال ثواب کی مریض کے ورثہ کو، ان کے پسماندگان کو خدا صبر عطا کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، روایت بتاتی، روایت کربلا میں جہاں مردوں نے خدمت کی ہے وہاں عورتوں نے بھی خدمت کی، چاہے وہ وہیب قلبی کی زوجہ ہو یا زہر قین کی زوجہ ہو یا اور فضہ جیسی بوڑھی شخصیت، مگر اس شخصیت نے بھی کربلا میں قربانی دی۔ جناب فضہ نے قربانی دی ہے۔ جناب فضہ نے، جب جناب زہرا نے یہ سنا تھا کہ فضہ کربلا میں رہیں گے، میرے بابا نے دعا کی، تو جناب فضہ سے جناب زہرا نے کہا تھا کہ فضہ دیکھو میں تو کربلا میں نہ رہوں گی مگر تم کربلا میں رہو گی، فضہ خیال رکھنا میرے حسین کا، میری زینب کا۔ جب حسین نے آخری لباس مانگا ہے کہ فضہ میرے وہ صندوق لے آؤ جس میں میرا کہنا پرانا لباس رکھا ہے، تو اس وقت جناب فضہ کو یاد آ گیا کہ جناب زہرا نے بنت رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ فضہ جب میرا لال تم سے لباس سے کہنا مانگے تو اس وقت میری طرف سے حسین سے خبردار رہنا اور میری طرف سے حسین کو سلام کہنا۔ فضہ سمجھ گئی کہ اب حسین جا رہے واپس نہ آئیں گے، چھپ کے لے کے آ رہی تھی۔ حسین نے کہا تھا فضہ یہ صندوق چھپا کے لانا، میری بہن زینب نہ دیکھنے پائے۔ فضہ چھپا کے لے جا رہی تھی مگر نگاہ زینب پڑ گئی، آواز دی فضہ یہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا صندوق ہے، آپ کے بھیا نے مانگا ہے۔ اور ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، اے فضہ یہ صندوق صرف نہیں ہے، اس میں میرے بھیا کا کفن ہے، ارے اب میرا بھیا واپس نہ آئے گا۔ زینب حجرہ حسین میں آئی، تڑپ کے آواز دیتی میرے ماں جائے، کیا اب آخری وقت آپ کا آ گیا ہے؟ ہاں ہاں، اب کوئی باقی تو نہیں ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حبیب ہے، نہ زہیر ہے، ارے اب کوئی باقی نہیں ہے۔ حسین نے کہا ہاں بہن، اب میں مقتل میں جا رہا ہوں، یا زینب ام کلثوم علیکن منی السلام، اے بہن زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ سکینہ، تم پر حسین کا آخری سلام ہو، اب حسین جا رہا ہے، خدا حافظ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے اس مجلس کا اجر و ثواب مرحوم مغفور محمد ابراہیم مسلمی، مرحوم مغفور علی حسین ستائشی، مرحومہ مغفورہ رقیہ مسلمی اور تاج مسلمی، پروردگارہ اور ان کے تمام خانوادے کے جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان سب مرحومین کی روح کو ایصال کر دو۔ السلام علیکم۔